کلیم دین احمد کی تنقید۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز و ارتقاء کے پہلو با پہلو کلیم دین احمد کی تنقید کا سفر بھی جاری رہا، جو اپنے انتہا پسند اور غیر مشروط رویے کی بنا پر اپنے عہد کی سب سے علیحدہ اور منفرد آواز تھی۔ کلیم دین احمد نے ایف آر لیوسکے سے ماہی مجلہ سروٹنی 1932 تا 1953 کے انتہا پسندانہ طریق کار کی پیروی کو اپنا شعار بنایا۔ ایف آر لیوس نے اپنے دوران تعلیم آئی اے رچرڈس کے عملی تنقید کے ان کورسز میں بھی شرکت کی تھی جن میں سارا زور متن کے غیر مطالعے کلوز ریڈنگ پر تھا۔ کلیم دین احمد نے نئی کیمبرج تنقید کے متشدد اور سخت گیر رویے کو اپنے لیے مثال بنا لیا۔ جس طرح اور جینا وولف، ڈان تھامس اور بی گرین بعد ازاں اسپن رے اور یان اور پھر قدماء میں سے اسپنر، ملٹن اور شبلی جیسے اہم رومانی شاعر کی بت شکنی کی گئی تھی، اور اسے کیمبرج کے دانشورانہ معیاروں کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کا نام دیا گیا تھا۔ کلیم دین احمد نے بھی غزل اور بیشتر غزل گو شعراء اس کے بعد اردو تنقید کی تاریخ اور اقبال کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیوس کا یہ خیال تھا کہ ماس میڈیا، ذرائع ابلاغ عامل، نئی ٹیکنالوجی اور اشتہار بازی کا بے محابہ فروغ انگریزی ادب کے تسلسل کے تئیں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے یونیورسٹیوں کے انگریزی ادب کے شعبوں کو تخلیقیت کے جوہر کو فروغ دینے کا کام کرنا چاہیے۔ لیوس نے بلومس بری گروہ کے فنون لطیفہ کے اشتیاق کو حقیر کے ساتھ چیدہ عطائی پن لیٹزم کا نام دیا تھا۔ اس کے برعکس ایک اعلیٰ درجہ کے تربیت یافتہ چیدہ دانشورانہ مذاق کی اشاعت اس کے بہت سے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد تھا۔ اس معنی میں کلیم الدین احمد نے بھی نہ صرف یہ کہ ماضی کے ادبی سرمائے کی انتہا پسندی کے ساتھ قدر شناسی کی، بلکہ کئی پرانے بھرم بھی توڑے، کسی کی بت شکنی کی اور کسی کو بحال کیا جیسے داستان، مگر مستقبل کے کسی نئے نمونے یا نئی مثالوں کا نقشہ نہیں پیش کیا۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں انفرادی شعر پر بے دردانہ قسم کی تنقید کو ان کا اہم کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کا خاص مقصد اردو اصناف اور ادب اور روایت کے مطالعے کے لیے ایک نئی سنجیدگی کی ضرورت کا احساس دلانا تھا، اور کلیم الدین احمد اس مقصد میں یقیناً کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مغرب کی دانش یا تجربات سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ خود مغرب نے عہد وسطی میں مشرقی بالخصوص عربی علم، الافلاک، کیمیا اور طب وغیرہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ انہیں علوم کی بنیاد پر آگے چل کر نشت الثانیہ کی تحریک نے جنم لیا۔ مدعا یہ کہ کلیم دین احمد نے ایف آر لیوس کے انتہا پسندانہ طریق تنقید کا درس تو لیا، لیکن لیوس کی کتاب انگلش لٹریچر اینڈ دا یونیورسٹی کے تصور تہذیب کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ اس کی ترجیح یونیورسٹیوں میں انگریزی ادب کے مطالعات کو ایک خاص مقام دلانے پر تھی، کیونکہ کسی دوسرے علم میں اتنی قوت، اتنی ترغیب اور اتنی دل نشینی کے ساتھ تہذیبی اقدار کو پیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جتنی کہ ادب میں ہے۔ تہذیبی قدریں روایت کے تصور کی بنیادوں کو مستحکم کرتی ہیں، جس کا اور ایک ٹی ایس ایلیٹ کو بھی بخوبی تھا۔ کلیم الدین احمد نے اپنے تخیل اور عمل کی بنیاد پر لیس اور ایلیٹ کی تہذیب، روایت اور ادب کے باہمی خلاقانہ رشتوں پر غور نہیں کیا، اور نہ اپنی روایات کے تسلسل کی روشنی میں اپنے ذوق میں لچک پیدا کرنے کی سعی کی۔ غزل، قصیدہ امرسیہ کی اضافی جمالیات اور ان کی تہذیبی معنویتوں اور مناسبتوں پر اگر وہ غور کرتے اور ہماری شعری لسانیات کے غیر معمولی ارتقاء کے مختلف مراحل پر گہری نظر کی ہوتی، تو یقیناً انہیں کوتاہیوں کے پہلو با پہلو ان گراں قدر مثالوں سے بھی سابقہ پڑتا جن میں ذہن انسانی کو طمانینت بہم پہنچانے کی طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے شعور اور ہمارے جذبوں کو حرکت میں رکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہیں،
اور جو بلا شبہ ہمارا ایک گراں قدر تہذیبی سرمایہ بھی ہے۔